نحمد الله العظيم ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وہ اللہ جل شانہ کی نعمت پہ یاد کرو جبکہ تمہیں حالات نے تنگ کیا اور فرعونی ظلم و ستم سے پریشان ہو کر جب تم کمزور پڑ گئے تو بحکم الہی تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے نجات کے لیے سمندر کے پاس پہنچایا. پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ہم نے تمہارے لیے سمندر کو کھول دیا، راستے بنائے، سمندر میں سے راستے بنائے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے لیے، اور ہم نے غرق کیا فرعون کو اس کے خاندان کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہ ایک بہت بڑا انعام تھا. کون سا؟ کہ فرعون غرق ہو رہا تھا، بنی اسرائیل دیکھ رہی ہے. اللہ جل شانہ نے دکھا رہے ہیں کہ جس سمندر سے پار ہو کے تم نکل رہے ہو، جو تمہارے لیے خشک کر دیا گیا، پانی کو جما دیا گیا، روک دیا گیا، دیوار کر کے کھڑا کر دیا گیا، اسی سمندر میں تمہارے سامنے فرعون اپنے خاندان اور اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا. اللہ جل شانہ کی وہ پکڑ، وہ طاقت تمہیں یاد نہیں؟ اور تمہارا بچ جانا اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اور تم نے زندگی پائی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے. اس کو نہیں یاد کرتے؟ اسے ہی یاد کر کے اسلام قبول کر لو. اللہ تعالیٰ اور ایک نعمت گنواتے ہیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور ایک انعام یاد کرو، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کہ وہ وہاں پر آئیں اور 30 دن کا اعتکاف کریں تاکہ ہم انہیں تورات کتاب دیں. انہوں نے پھر اللہ کے کہنے پر 40 دن مکمل کیے، لیکن وہ تمہیں چھوڑ کر کتاب لینے کیا گئے؟ تمہارے کام سے گئے، تمہاری ہدایت کے لیے گئے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ان کے جانے کے بعد ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی. لیکن اللہ مہربان، اللہ نے پھر کرم فرمائی کی. عزیز دوستو، یہ بنی اسرائیل عجیب قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے سارے انعامات کیے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ توبہ کر لو، اور توبہ کرنے کا طریقہ آگے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بنی اسرائیل کو، یعنی مدینہ کے یہودیوں کو یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کی کتنی فکر کرتا ہے. انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا راستہ بتایا کہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے کیسے بچ جائے، شرک کفر سے کیسے بچ جائے. اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح ضد کرنے سے اور نعمتوں کی ناشکری کرنے سے محفوظ فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.